إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ تمام تعریفیں، حمد و ستائش، کبریائی، بزرگی، عظمت و جلالت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مال و دولت انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے ہماری شریعت دولت کمانے پر پابندی نہیں لگاتی ہے اور نہ ہی روزی کے حصول سے روکتی ہے، بلکہ اس پر ابھارتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اور یہاں پہ روزی کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور مال کو کہیں کہیں خیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ تو فی نفسہ مال کا حصول یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بس اس کے ضابطے ہیں، اس کے سورسز اور ذرائع جو ہونے چاہیے وہ آدمی حلال طریقے سے روزی کمائے۔ اور آدمی اگر روزی نہیں کمائے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، قلاش ہو جائے گا، مسکین ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ اور غریبی اور فقیری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والفاقۃ والقلۃ والذلۃ۔ اے اللہ، میں فقر و فاقہ سے، غریبی سے، تنگ دستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قلت سے اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور عربی کا مقولہ ہے، ایک مثل ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی کفر بن جائے۔
آدمی جب حد سے زیادہ غریب ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. یہ پیٹ کی جو بھوک ہے نا، بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے اور بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. آدمی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اونچ نیچ میں فرق بھول جاتا ہے، حلال و حرام میں تمیز بھول جاتا ہے. اس لیے ہمیں محنت تو کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور روزی کا حصول ضروری ہے. اور دعا کیجیے، ورزقنا، اے اللہ ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین، تو سب سے بڑھیا روزی دینے والا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے روزی عطا فرما، تو اللہ فرماتے ہیں انی فعلت ذالک، جا بندے میں نے ویسا کر دیا جیسا تو نے مانگا، یعنی میں نے تجھے روزی عطا کر دی. تو ہمیں اللہ سے روزی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اگر بندہ نیک ہے، صالح ہے اور اچھے ڈھنگ سے روزی کما رہا ہے تو سونے پہ سہاگا، نور علی نور، روزی کمانے والا نیک، اور جہاں سے روزی کما رہا ہے اس کا ذریعہ نیک. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کتنا بہترین ہے وہ مال جو حلال ذریعے سے کمایا جاتا ہے اور اس کا کمانے والا بھی نیک ہوتا ہے. ذریعہ بھی اچھا اور کمانے والا بھی اچھا، دو اچھی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں. سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا. اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، حضرت عمرو بن عاص سے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ میرا میسج ملے، اپنا ہتھیار اٹھاؤ اور اپنے کپڑے درست کرو اور میری خدمت میں آ جاؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جیسے ہی حضرت عمرو بن عاص کو ملتا ہے، فوراً اپنا ہتھیار اٹھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور نبی کی خدمت میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا ہے. کہاں میں نے بلایا ہے، اور میں چاہتا ہوں فلاں فلاں لڑائی میں تمہیں شریک ہونا ہے. اسی بہانے اللہ عزت تو دے گا ہی، دولت بھی دے گا. مال غنیمت جو دشمنوں سے تم حاصل کرو گے، اسی بہانے اللہ تمہیں بڑھیا مال عطا کرے گا. کہتے ہیں انی لم مسلم رغبتاً فی المال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں مال حاصل کروں، ولکنی اسلمت رغبتاً فی الاسلام، میں نے تو اللہ کے لیے اسلام قبول کیا ہے. میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی. کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے کہ میں اسلام لایا ہوں تو مجھے دنیا کمانی ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم المال الصالح بید الرجل الصالح، اگر مال اچھے ذریعے سے مل رہا ہے اور اس کا کمانے والا نیک ہے تو کتنا بہترین ہے یہ مال، کتنا بہترین ہے یہ مال. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم الصاحب المسلم اخذہ بحقہ وجعلہ فی سبیل اللہ والیتامى والمساکین، کتنا بہترین ہے وہ مسلمان، کتنا بہترین خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو مال کو حق کے ذریعہ کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے اور اس کو
حلال راہوں میں خرچ کرتا ہے، نیک راہوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہوں میں فقراء پر، مساکین پر، یتیموں پر اس مال کو خرچ کرتا ہے، کتنا بہترین ہے وہ مسلمان۔ اور ایک روایت میں من اخذہ فی حقہ وجعلہ فی حقہ، جو حق کے ساتھ مال کو لیتا ہے اور حق کی راہوں میں خرچ کرتا ہے، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ لَهُ، یہ مال اس کا کتنا بڑھیا مددگار ہے، کتنا بڑھیا ساتھی ہے۔ وہ مال جو حق سے حاصل ہوا اور حق کے ساتھ آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے، فقیروں، غریبوں، مسکینوں پہ خیر اور بھلائی کے راہوں میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ، اور جو مال کو ناحق طریقے سے کماتا ہے، ناجائز طریقے سے کماتا ہے، فَهُوَ كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا، قیامت کے دن یہ مال اس کے اپوزٹ گواہی دے گا۔ اور اگر حلال طریقے سے کمائے گا تو یہ مال قیامت کے دن آدمی کے حق میں گواہی دے گا، ورنہ آپ کے خلاف یہ مال گواہ بن کے قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ محنت تو کرنی ہے، مشقت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے یہاں وہاں گلی چوراہوں پہ، نکڑوں پہ اپنا وقت موبائل فون میں ضائع کرتے ہیں، پڑھائی بھی نہیں کرتے، نوکری بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ارے کچھ تو کرو بندے خدا، کچھ تو کرو۔ تمہارے ماں باپ کی کتنی تمنائیں اور آرزویں تمہارے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور تم یوں ہی لاہو لعب اور کھیل تماشوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو۔ کچھ تو کرو، اب تجارت کرو۔ نوکری نہیں کر سکتے، پڑھائی نہیں کر سکتے، تجارت میں قسمت آزماؤ۔ تجارت سبحان اللہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ، اس سے بڑھیا تو کچھ نہیں ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی گاڑھی کمائی سے بڑھیا کوئی آدمی مال نہیں کھا سکتا۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی حضرت داؤد اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی محنت کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو جو لوگ تجارت سے جڑے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ، تجارت میں تو بڑی برکت ہے، نبیوں نے بھی تجارتیں کی ہیں۔ اور اگر تاجر آدمی سچا ہو جائے اور سچائی کے اصولوں سے تجارت کرے، بشارت جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر آدمی، وہ بزنس مین آدمی جو سچا ہے، راست باز ہے، امانت دار ہے، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت کی برکت ہے کہ آج آپ اتنی بھاری تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہو۔ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ بھیا لوگ جھولا لے کے آتا ہے، اب گونی بھر بھر کے لے کے جاتا ہے۔ ارے کہے نہیں لے جائے گا، محنت کر رہا ہے نا۔ تم پی کے ٹن رہتے ہو تو گونی تم بھرو گے یا وہ بھرے گا جو دن بھر صبح سے شام تک بھنگار صاف کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نہ کیچڑ سے ڈرتا ہے نہ گندگی سے ڈرتا ہے، صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بھنگار سب حرام، ارے سب بھنگار والے حرام کھاتے ہیں؟ یہ سب عجیب لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے، عجیب نظریہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، محنت کر کے اگر آدمی کھاتا ہے اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، کم از کم ہاتھ تو نہیں پھیلاتا ہے۔ اب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کتنا بڑھیا ہے، اس لیے دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، اپنے بچوں کی بھی ضروریات پوری کرو گے، اچھی تعلیم دلانے میں کامیاب ہوگے، اور اسی طرح اللہ کی راہوں میں بھی خرچ کرو گے، غریبوں اور مسکینوں پہ بھی خرچ کرو گے۔ تو محنت جاری رکھیے، لیکن کچھ لوگ ہڑبڑاہٹ میں جلدی سیٹھ بننے کے چکر میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب بہت سارے نئے لڑکے جو آتے ہیں وہ پرانے سیٹھوں کو جب دیکھتے ہیں، ارے وہ فلانے بابو کا 2 تلہ 3 تلہ مکان بن گیا، ان کے گھر کے سامنے 4 پہیہ گاڑی آ گئی، ہاں ہم بھی اب بمبئی میں سیٹھ بن کے دکھائے گا۔
اب ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کریں گے ورنہ ہماری تمنائیں پوری نہیں ہوں گی، ہماری آرزویں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اب آدمی ہڑبڑاہٹ میں جلدی مالدار بننے کے چکر میں سب کچھ اٹھا کے ٹانگ دیتا ہے، نہ حلال میں تمیز نہ حرام میں تمیز۔ اب وہ دولت کے پیچھے مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے آنکھ بند کر کے، کسی کا گلا دبانا پڑے تو گلا دبائے گا، مال غصب کرنا پڑے تو مال غصب کرے گا، کسی پہ ظلم کرنا پڑے تو ظلم کرے گا، کسی کی دکان مکان پہ ناجائز قبضہ زمانا پڑے تو وہ بھی کر لے گا۔ سن لو ایک پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں میرے بھائیوں، انتظار کرو، آدمی محنت کا پھل ذرا کبھی کبھی دیر سے ملتا ہے، بس صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ان جبریل نفث فی روعی، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی لکھی ہوئی روزی کا آخری نوالا جب تک اس کے پیٹ میں نہ پہنچ جائے، آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا۔ جتنی روزی مقدر ہے اگر وہ سمندر کی تہ میں بھی ہے تو مرنے سے پہلے اللہ آپ کے حلق میں اسے پہنچائے گا۔ جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے ایسے روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے، جب تک وہ آخری نوالا کھاؤ گے نہیں دنیا سے جاؤ گے نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی حاصل کرو، اچھے طریقے سے حلال طریقے سے روزی حاصل کرو۔ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ رِزْقُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَطْلُبَنَّهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر کسی کی روزی آنے میں دیر لگ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہڑبڑاہٹ میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کر کے جلدی روزی کمانے کے چکر میں اللہ سے بغاوت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ روزی اللہ کے پاس سے آتی ہے، اور جو چیز اللہ کے پاس سے آئے اس کو حرام ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے پاس سے روزی پاکیزہ ہوتی ہے، اوپر سے آتی ہے، اس لیے حرام کے ذریعہ سے آدمی کو مال نہیں کمانا چاہیے، لیکن محنت جاری رکھیں حلال طریقے سے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اللہ آپ کی تجارت میں کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے بھی حالات سدھر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی کے ذرائع ہمارے معاشرے میں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بیشتر لوگ سچائی اور امانت داری کے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی تھی لیاتین علی الناس زمان، ان قریب لوگوں کے سامنے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا یبال المرء من این اخذ المال امن الحلال ام من الحرام، آدمی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا حلال طریقے سے روزی حاصل کر رہا یا حرام طریقے سے، بھول جائے گا آدمی سب کچھ۔ اور میرے بھائیوں، وہ دور آ چکا ہے جس دور کی نشاندہی اور پیشین گوئی ہمارے نبی نے کی تھی کہ لوگ بھول جائیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ زمانہ ضرور آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے باطل طریقے سے لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کھانا ہے تجارت کرو، رضا مندی سے کھاؤ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ کاروبار کرو اور رضا مندی سے کھاؤ، باہمی رضا مندی سے کھاؤ۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یاکل احدکم مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس، کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کا مال نہ کھائے مگر اس کی اجازت سے، رضا مندی سے، اور صرف مسلمان کا ہی نہیں، غیر قوم کا کھا لینا ہے، لوٹ لینا ہے،
نہیں، ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمہ آدمی کافر جو ایک مسلمان سلطنت میں اگر پرمیشن کے ساتھ رہ رہا ہے، پرمیشن ہے اسے، تجارت کر رہا ہے، اگر کوئی شخص اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کا مال لے لیتا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، اس کا مال کوئی چھین لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے بھلے وہ کافر ہے، ہمارے مسلک پہ، ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، لیکن میں مسلمان کی حمایت نہیں کروں گا۔ اگر کوئی مسلمان ایسے کافر کا مال لے لیتا، قیامت کے دن میں اس کافر کی طرف سے گواہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، مسلمان کا گریبان میں پکڑوں گا۔ تو مال سامنے کوئی بھی ہے، ہمیں جائز طریقے سے ہی لینا ہے، یہ نہیں کہ اپنا بھائی ہے تب تو آپ حلال حرام دیکھو، اور غیر قوم کا ہے تو کیسا بھی اس کا مال کھا جاؤ، نہیں، ہماری شریعت کسی کے ظلم کو گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، لوگ چوری کر کے، اب تو مسجدوں سے لوگ چپلیں چرا لیتے ہیں، امام صاحب کا موبائل، ابھی ایک جگہ خطبہ کے لیے گیا تو امام صاحب کے لیے لوگ چندہ جمع کر رہے تھے، میں نے کہا ای کا ہے، کہنے لگے امام صاحب کا موبائل 3rd فلور سے کوئی چرا لے گیا، اور چور کی تصویر بھی باقاعدہ CCTV کیمرے میں باقاعدہ لوگوں نے دکھایا، یہ ہے چور، 3rd فلور سے مولوی صاحب کا موبائل اڑا کے لے کے چلا گیا۔ یہ حال ہے، چوری بہت بڑا جرم ہے، کسی کا مال چپکے سے لے لینا، بغیر پرمیشن کے لے لینا، اس کو چوری کہتے ہیں۔ اور چور کا جرم، چور کے لیے سزا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور مرد ہے یا چور عورت ہے، چورنی ہے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے لعن اللہ السارقہ، اللہ کی لعنت ہو اس چور پہ جو انڈا چراتا ہے تو ہاتھ کٹ جاتا ہے، رسی چراتا ہے تو ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ حالانکہ چھوٹی چیزوں پہ ہاتھ نہیں کٹتا ہے، 1/4 دینار اگر ہو اس کے مقابل میں، دینار سونے کا ہوتا ہے، اگر 1/4 اس کی قیمت کو پہنچ گیا تو ہاتھ کٹ جائے گا۔ لیکن یہاں مقصد حدیث میں یہ ہے، آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا رہتا، عادت پڑ جاتی، بگڑ جاتی ہے تو بڑی چیزیں چرانے لگتا ہے، اور جب بڑی چیز چرانے لگتا تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی اگر وہ کوئی چیز چرا لیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیز، تو ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ورنہ ان کی عادت بگڑ سکتی ہے۔ تو چوری بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے ڈاکہ ڈالنا، چوری چپکے سے لے لو، اور ڈاکہ گن پوائنٹ پہ کسی کا مال لوٹ لو، اس کو ڈاکہ کہتے ہیں، اور ڈاکو کو عربی میں ناہب کہتے ہیں۔ چور کو سارق بولتے اور ڈاکو کو ناہب بولتے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جس وقت چور کوئی چیز چراتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اب جس وقت ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا، وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان کا نور اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، بتاؤ، چوری کرتے ہوئے ایمان کا نور اگر نکل جائے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا ہو؟ فیصلہ آپ کیجیے۔ ایسے ہی حرام کی جو بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے، آدمی کسی کا مال غصب کر لے، قبضہ جما لے۔ ہمارے یہاں کوئی بیچارہ ذرا کمزور ہے، ڈاکومنٹس کمزور ہیں، دلیل دینے میں کمزور ہے، تو کمزور سمجھ کے جو دبنگ ہوتا ہے وہ اس کی جائیداد پہ، زمین پہ، پراپرٹی پہ قبضہ جما لیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ایک بالشت اگر زمین کوئی کسی کا قبضہ کر لیتا ہے تو سنیے نبی کیا فرماتے ہیں، من ظلم قید شبر، ایک بالشت زمین اگر کسی نے دنیا میں کسی کی غصب کر لی ہے، ناجائز قبضہ کر لیا، تو وہ یوم القیامت من 7 ارضین، 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈال کے اس کو پہنایا جائے گا، 7 زمینوں کو ملا کے ہار بنا دیا جائے، کتنا بڑا ہار بنے گا، اور گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ گاؤں دیہات میں تو حال یہ ہے، نالی نابدان کی جگہ نہیں چھوڑتے، گٹر اور نالی بھی قبضہ، بڑھ بڑھ کے لوگ گھر بنا لیتے ہیں، دیواریں اٹھا لیتے ہیں چلنے والوں کے لیے راستہ، اور کتنے تو میڑھ کٹوا چھوڑ کے زمین چلے آئے، جب 1-2 سال کے بعد آپ بمبئی سے جاؤ گے تو میڑ وہاں کی یہاں ملے گی، پتہ چلا میڑ کاٹتے کاٹتے دوسرے کی زمین بیچارہ 1 ہاتھ 2 ہاتھ قبضہ کر لیا۔
اور اللہ کے رسول کہتے ہیں لعنت ہے اس کے اوپر جو زمینوں کے نشان کو بدل دیتا ہے، نشان یہاں لگا ہے یہاں لگا دیتا ہے۔ مرے جا رہے ہیں بیچارے، ایک ایک بالش ایک ایک ہاتھ کے لیے مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی کا ایک بالشت نہیں، ایک انچ بھی، آپ کو تو پتہ ہے نا آپ اس کے حقدار ہو کہ نہیں ہو۔ اگر آپ دل سے جانتے ہو کہ اس چیز پہ آپ کا حق نہیں ہے تو پیارے رسول فرماتے ہیں اگر کسی بھائی کا کوئی حق میں دوسرے کو دے دوں اس کی دلیل سنتے ہوئے، اس لیے کہ دلیل دینے میں وہ چرب زبان ہے، یہ بیچارہ کمزور ہے، دلیل نہیں دے پا رہا، لیکن حق اس کا ہے، وہ ڈاکو ہے، اس کا حق نہیں ہے، اگر میں نے اس کو دے دیا تو ریٹرن کر دے، ورنہ یہ سمجھ لے میں اس کو زمین کا ایک آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اب جسے آگ کا ٹکڑا لینا ہے وہ لے لے، اور جسے ریٹرن کرنا ہے وہ ریٹرن کر لے۔ ایسے ہی ناجائز کمائی کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے امانتوں میں خیانت کرنا۔ میرے بھائیو، امانتوں میں خیانت بہت عام ہو چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے۔ اب تو اللہ کے نام پہ بھی مارکیٹ میں کوئی اگر خیانت کر لیتا یہ بھی ناجائز ہے، لیکن اللہ کے نام پہ، مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، یتیم خانہ کے نام پہ، دعویٰ سینٹر کے نام پہ، ٹرسٹ کے نام پہ، جمعیت کے نام پہ یا جماعت کے نام پہ، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کے نام پہ جو مات کر لاتا ہے، اگر وہ اس میں خرد برد کرتا ہے، سن لیجئے نبی فرماتے ہیں کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، یہ خیانت ہے، قیامت کے دن کندھے پہ لاد کے لانا پڑے گا۔ کیوں مدرسے لا دے چلا آئی، کیوں مسجدیں لا دے رہے، کہ یتیم خانوں لا دے رہے، جو جس چیز میں خیانت کرے گا وہی لا دے گا۔ اونٹ چرا لیا تو اونٹ لا دے گا، اونٹ اگر خیانت کر لیا، گائے خیانت کر لیا تو گائے لا دے۔ قیامت کے دن سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گا۔ دنیا میں تو آدمی اپنی شاطرانہ چالوں سے پردہ ڈال دیتا ہے، ہاں کہتے نا ہاتھی ہجم کر جاتے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آپ نے ہاتھی ہضم کر لیا، ڈکار نہیں لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ بھانڈا پھوڑ دے گا، بھانڈا پھوڑ دے گا ایسا لوگوں کا، سارے لوگ دیکھیں گے یہ اللہ کے مال میں خرد برد کرتا تھا۔ ایک پائی بھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک سوئی یا دھاگا بھی اگر کسی نے اللہ کے مال میں سے دبا لیا ہے اسے وہ لا کے میری خدمت میں پیش کر دے، ورنہ یہ بھی خیانت شمار ہوگی، قیامت کے دن اسے بھی لاد کر لانا پڑے گا۔ سوئی دھاگا بھی اگر دبا لیا ہے تو لانا پڑے گا کندھے پہ لاد کے۔ بہت بڑا مسئلہ نازک ہے، اور جس کو دیکھو جھولا اٹھا کے چل دیتا ہے۔ بڑا آسان بنا لیا لوگوں نے، بڑا آسان بزنس مل گیا، نہ بھرتی نہ بھاڑا، ہاں چندے کے لیے نکل جاؤ، یا بڑھیا دھندا، بڑھیا دھندا، نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب، کتنا لا رہے، کتنا کھا رہے، کتنا لگا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں اللہ ہدایت دے۔ جو مارکیٹ میں اگر آپ ایسا کر رہے ہو میرے بھائیوں یہ بھی جرم ہے، اگر آپ کسی کوئی مال میں خیانت کر رہے ہو، اور جو اللہ کے نام پہ کر رہا ہے وہ اور بڑا جرم ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ ہم تمام بھائیوں کو وقت بڑا تھوڑا سا آپ کے وہاں ملتا ہے، زیادہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، باتیں بہت تھی، شام میں آپ کو سنانے کے لیے ہی آیا ہوں، شام میں انشاءاللہ وقت ملے گا تو بہت کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ میسج اور پیغام صرف یہ ہے کہ میرے بھائیوں دنیا یہ جانے والی ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، حلال ذریعے سے اپنا پیٹ پالیے، حلال طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ بھریے۔ حرام کمائی سے جو جسم بڑھتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ اس جسم کو جلانے کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ گوشت، یہ چربی جہنم کی آگ اسے پگھلا دے گی۔ اس لیے بچوں کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ بچوں کے لیے کتنے لوگ حرام کمانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کریں، اللہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی تجارتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، سچائی اور امانت داری کے اصولوں پہ رہتے ہوئے اللہ آپ کو مزید کاروبار میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور حرام طریقے سے اللہ ہم سب کو ہمارے دامن کو بچانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔